الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ام حسبتم ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتينا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. اما بعد، سورۃ الکہف میں جن نوجوانوں کا پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے انہیں اصحاب الکہف کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کا نام ہی انہی اصحاب الکہف کے نام پر سورۃ الکہف رکھا گیا ہے. اور اس سلسلے میں اصحاب الکہف کا چونکہ یہودیوں نے آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 3 سوال کیے تھے، اس میں ایک سوال اصحاب کہف سے متعلق تھا، ایک حضرت ذوالقرنین سے متعلق تھا، اور ایک روح کی حقیقت کے متعلق تھا. اب آپ دیکھیں پروردگار عالم نے اس قرآن مجید کو کس حکمت کے ساتھ ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے. 3 سوال میں سے 2 سوال کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں فرمایا، اور ایک سوال جو روح کے متعلق ہے اس کا جواب پروردگار عالم نے سورۃ الکہف سے قبل کی سورۃ بنی اسرائیل میں ذکر فرمایا. اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کا یہ معجزانہ انداز اور یہ اس کا حکمت بھرا انداز ہمارے سامنے 2 جوابات کو اس سورہ مبارکہ میں کس مقام پر رکھا ہے. پہلی چند آیات کے بعد پروردگار عالم نے اصحاب کہف کو ملحق کر دیا، اور دوسرا جو جواب ہے حضرت ذوالقرنین کے متعلق، اس کو پروردگار عالم نے اس سورہ مبارکہ کے اختتامی آیات سے قبل ملحق کر دیا. یعنی دونوں جوابات میں ایک کو ابتدا میں رکھا اور ایک کو انتہا میں رکھا، اور درمیان میں حضرت موسیٰ و خضر کا واقعہ، اور 2 اصحاب 2 احباب کا واقعہ، اور پھر حضرت آدم کی تخلیق، اور ہمارے لیے رب ذوالجلال کی ہدایات کا سرچشمہ پروردگار عالم نے اس سورہ مبارکہ کا موضوع رکھا ہے. اور جب ہم اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات اور انتہائی آیات کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات بھی ہمارے سامنے واضح ہوگی کہ پروردگار عالم ایک تسلسل کے ساتھ ایک مضمون پر گفتگو فرما رہا ہے، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ ابتدا تا انتہا اگر ہم اس میں زیادہ تدبر کریں گے تو یوں محسوس ہوگا کہ پیغام خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کو پروردگار عالم اپنے الفاظ میں بنی نوع انسانوں کے سامنے پیش فرما رہا ہے. اصحاب کہف، غار والے لوگ، کہف کہتے ہیں غار کو، جبکہ غار خود عربی لفظ ہے، لیکن غار اس کو کہا جائے گا جس کی جگہ تنگ ہو، چھوٹی ہو، جیسا کہ غار ہرا، غار ثور ہم جس سے واقف ہیں. کہف اس غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ میں واقع ہو اور وسیع ہو، اس کو عربی میں کہف کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس واقعے کا جو تاریخی پس منظر ہے، قرآن مجید تاریخ کی کوئی کتاب نہیں ہے،
تاریخ کا مورخ جب تاریخ کو لکھتا ہے تو اس کا سنے واقعہ، حالات تاریخی، جغرافیائی و محل وقوع، یہ تمام چیزوں کو وہ کور کر کے اپنا ایک مضمون تاریخ کے اعتبار سے مرتب کرتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم جب تاریخ کے کچھ واقعات ہمارے سامنے رکھتا ہے تو اس میں معزت اور عبرت کا پہلو اہم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس بات سے بحث نہیں کرتا کہ اس کا زمانہ کب ہوا، یہ کس مقام پر ہوا، نہیں، بلکہ اس سے عبرت اور معزت کیا ہے اس پر پروردگار عالم کلام فرماتا ہے۔ متقدمین میں علماء اسلام نے اس پر اپنے طور پر اپنی پیاس بجھانے کے لیے علمی طور پر تحقیق کی اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ ان میں سر فہرست نام آتا ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے تحقیق کی اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ واقعہ جس شہر میں وقوع پذیر ہوا ہے اس کو پیٹرا شہر کہا جاتا ہے، اور یہ دراصل موجودہ آج کے نقشے کے اعتبار سے اسرائیل میں واقع ہے۔ اور جن علماء اسلام نے تفسیر کے میدان میں واقع اصحاب کہف پر کلام کیا ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تحقیق بہت ہی تاریخ کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے، اور انہوں نے اپنا بہت سا علمی صرفہ اس موضوع پر لگایا ہے اور ایک اچھی تحقیق انہوں نے بیان کی ہے۔ جو اس کی تاریخ سے واقفیت چاہتے ہیں تو وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر قرآن جس کا نام ترجمان القرآن ہے اس میں خاص طور پر سورۃ الکہف کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ واقعہ ان نوجوانوں کا ہے۔ پہلے یہ بات ہم اپنے ذہن نشین رکھیں کہ یہ کوئی انبیاء علیہم السلام میں سے نہیں ہے، یہ کوئی رسول نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف موحد ہیں، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے ہیں۔ یہ دراصل اس وقت پیش آیا کہ چند نوجوان جو آپس میں دوست ہیں اور فیملی بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے ان کا اپنا اچھا اسٹیٹس ہے، ہر اعتبار سے زندگی کی عشرت عیش ان کے مقدر میں ہے، کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی مفلک الحال نہیں ہے، کوئی مفلس نہیں ہے، اپنے طور پر سٹل لائف گزار رہے ہیں۔ لیکن یہ نوجوان کیا ہوتا ہے کہ اپنے طور پر بعض کا یہ کہنا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین یعنی دین مسیحت کو اختیار کیے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ انہوں نے اپنے طور پر عقلی طور پر اس بات کو طے کیا کہ بتوں کی پرستش گناہ ہے، غلط ہے، اللہ واحد کی پرستش اور عبادت عین ایمان ہے اور عین ہمارا دین ہے۔ لہٰذا یہ نوجوان آپس میں یہ طے کر چکے ہیں کہ ہمیں ایک اللہ کو ماننا ہے۔ اور زمانے قدیم میں ایک دستور ہوا کرتا تھا کہ جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہی رعایا کا بھی دین ہوتا تھا۔ اب گویا بادشاہ کے دین سے بغاوت، گویا بادشاہت کی بغاوت تصور کیا جاتا تھا۔ لہٰذا ان نوجوانوں کو بڑا سمجھایا گیا، تفہیم کی گئی ان کی کہ ہم جن کو خدا مانتے ہیں، جن بتوں کی پرستش کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے رہیں، یہ تمہارا جو عقیدہ ہے، یہ جو تمہارا ایمان ہے، اللہ ایک ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ لیکن یہ نوجوان اپنے عقیدے پر، اپنے ایمان پر ڈٹ کر قائم رہے، یہاں تک کہ بادشاہ وقت کے دربار میں ان کی پیشی ہوئی، ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا اور بتایا گیا کہ اگر تم منحرف نہیں ہوں گے اپنے دین سے تو ہم تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ چونکہ فیملی بیک گراؤنڈ اچھا تھا اور نوجوان تھے، قرآن مجید میں دیکھیے آپ ایک ایک لفظ میں پروردگار عالم نے کن
حکمت کے موتیوں کو پرو کر ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اذ اول فتیتو میں فتیہ دراصل جمع کا صیغہ ہے۔ فتیہ کہتے ہیں اس نوجوان کو جس کی عمر انڈر 30 ہو۔ 30 سال کے اندر کے نوجوانوں پر جمع کے صیغے میں فتیہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ گویا یہ کس عمر کے ہیں؟ 20 سے 28 سال کی آپ ان کی عمر طے کر سکتے ہیں۔ اگر 30 سے آگے ہو جاتے تو شاب کا لفظ اللہ رب العزت استعمال کرتا۔ گویا ان کی عمر پر آپ ہمیشہ نظر رکھیں، یہ 20 سے 28 سال کی عمر کا ان کا عرصہ ہے۔ کیا جوانی کا عالم ہوگا۔ اب آپ دیکھیں یہ نوجوان ہیں۔ اب ہوا یہ کہ بادشاہ نے ان کو 3 دن کی مہلت دی کہ تم یا تو اپنی بات سے باز آ جاؤ یا پھر ہم تم پر سزا مرتب کر دیں گے اور تمہیں قتل کر دیں گے۔ اب ان دوستوں نے آپس میں طے کیا کہ اب یہاں پر جان خطرے میں ہے، 3 دن کی مہلت ہے، کیا کیا جائے؟ ہم یہاں سے کہیں پر جا کر چھپ جاتے ہیں، کچھ پلان کرتے ہیں کہ کیسے اپنے آپ کو بچائیں۔ لہذا یہ بچنے کے لیے اپنی جان اور اپنے ایمان دونوں چیزیں ہیں۔ اگر وہ کہہ دیتے کہ ہم اللہ کو ایک نہیں مانتے تو بات ختم ہو جاتی، لیکن وہ اللہ کو مان رہے ہیں اور اس پر قائم ہیں، گویا وہ ایمان بھی بچا رہے ہیں اور اپنی جان بھی بچانے کے لیے وہ کہف یعنی ایک غار کا سہارا لیے اس میں داخل ہو گئے۔ اور ان کی اب تعداد کتنی ہے اس پر بہت سے اختلافات ہیں، کوئی کہتا ہے 4 تھے، کوئی کہتا ہے 5 تھے، کوئی کہتا ہے 7 تھے، لیکن قرآن ان کی عدد کی بھی بحث نہیں کرتا کہ یہ اتنے تھے۔ یہود و نصارہ میں ایک شدید اختلاف تھا کہ ان کی تعداد کتنی ہے، مناظرے ہوتے، ڈیبیٹس ہوتے، اپنے طور پر قیاس آرائیاں کرتے، یہاں تک کہ ان کے پاس 7 سلیپرز نام سے بہت سے سٹوریز ہیں، عیسائیوں کے پاس بھی ہیں اور یہودیوں کے پاس بھی ہے۔ واللہ عالم ان کی تعداد کتنی تھی، کیونکہ قرآن مجید بھی ان کی تعداد کو حتمی طور پر ہمارے سامنے بیان نہیں کرتا، لیکن ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہے۔ اب یہ لوگ غار میں آ گئے، آنے کے بعد انہوں نے غار، اب آپ دیکھیں کہ کس عالم کا ہوگا، کس کیفیت کا ہوگا۔ بہرحال غار میں آئے، غار میں یہ لوگ سو گئے۔ اب کتنا سوئے یہ بڑا مسئلہ ہو گیا۔ جب آئے غار میں تو قرآن کہتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَيْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اللہ نے ان کے کان پر مارا یا تھپ تھپایا، اور پھر اس کے بعد وہ اس قدر بے ہوش ہو گئے کہ یہ سو گئے کہ بس وہ کتنا سوئے تو اللہ خود قرآن میں آگے فرماتا ہے کہ وہ لوگ 300 سے زائد سال سوئے ہیں، 1 دن یا 2 دن نہیں، بلکہ کتنے دن سوئے ہیں تو وہ لوگ تقریباً 309 یا 310 سال انہوں نے اپنی نیند پوری کی۔ یہ نیند اور موت دیکھیے آپس میں 2 بہنیں ہیں، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر ہمیں مسنون دعائیں یاد ہیں تو دعاؤں میں ایک دعا ہے، صبح جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دعا سکھائی جاتی ہے، یاد دلائی جاتی ہے، تو ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ ساری تعریف اس اللہ رب العالمین کی ہے جس نے مجھے زندہ کیا، بعد ما اماتنی یعنی موت کے بعد۔ حالانکہ حقیقت میں ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم سو رہے ہیں، جبکہ نیند بڑی قریب ہے موت کے۔ احادیث میں، قرآن مجید میں اس کو بہت آپس میں ساتھ رکھا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سو گئے، یہ سونے کے بعد جب جاگے تو کیا ہوا؟ قال قائل منهم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعد یوم۔ یہ ہم پر بھی ہوتا ہے، ہم کبھی سو جاتے ہیں، جب ہم اچانک اٹھتے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میں 10 منٹ کا نیپ لیا، میں ہاف این آور کا نیپ لیا، مگر ہوتا کیا ہے آپ پوری رات نیپ ہو جاتی ہے آپ کی۔
یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ اب وہ بھی آپس میں کہنے لگے قالوا لبسنا یوما او بعد یوم، ہم ایک دن سوئے ہوں گے یا آدھا دن یا اس سے کم۔ اللہ نے کہا قالوا ربکم عالم بما لبستم، تم کتنا سوئے ہیں یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اور اٹھنے کے بعد اب یہ بازار گئے۔ بازار میں اس وقت جس وقت یہ لوگ غار میں آئے تھے پناہ لینے کے لیے، بادشاہ ان کا مخالف، رعایا ان کی مخالف، ساری قوم ان کی مخالف، یہ یہاں آ گئے۔ اب جب بیدار ہوئے تو ان کو بھوک لگی تو ان کا جو گروپ تھا اس میں یہ طے ہوا کہ ایک کو بھیجتے ہیں بازار تاکہ وہ ہمارے کھانے کا انتظام کرے، اور اس کو یہ کہتے ہیں جس کو انہوں نے ذمہ داری دی کہ آپ بازار جا کر کچھ ہمارے کھانے کا انتظام کریں یا کھانا یا فوڈ لے کر آئیں، اس کو کہتے ہیں کہ وہاں پر خاموشی سے نرمی سے بات کرنا اور اپنا غذا کا انتظام کر کے واپس آ جانا۔ اب آپ دیکھیے پروردگار عالم نے کیا کیا، یہ 300 سال کا عرصہ گزر گیا تو ساری کائنات کا نظام بدل گیا۔ جو بادشاہ مخالف تھا وہی عیسائیت کو قبول کر گیا، عیسائی مذہب ان کا سرکاری مذہب قرار دے دیا گیا، رعایا پوری عیسائی ہو گئی، اور ان کا واقعہ ان کے پاس مشہور و معروف ہو گیا۔ بچہ ان کو جانتا تھا کہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے دین کو اس طرح پیش کیا تھا، بزرگ ہو گئے، یوں مان لیں ان کے دین کے یہ بزرگان دین میں شامل ہو گئے۔ اب یہ بزرگ جب بازار میں پہنچے تو نوجوان پھر وہی۔ اب یہ دیکھیں، آپ تصور کریں، تھوڑا امیجن کریں کہ ہم 2024 میں اب زندہ ہیں۔ اگر کوئی 17 سنچری کا کوئی سکہ لے کر بازار میں آ جائے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی، اس کو کیا سمجھا جائے گا، وہ خود کیا کرے گا؟ ان کے ساتھ یہی ہوا، 300 سال پرانا سکہ لے کر آئے اور خریدنے کے لیے۔ اب وہاں سے کیا ہوا، ان کا راز فاش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ان کے ساتھ انہوں نے بہت اعزاز کیا، ان کو اپنا بزرگ مان لیا، ولی مان لیا، یہاں تک کہ ان کے معبد بنا لیے ان کے نام سے۔ آج بھی آپ گوگل پر سرچ کریں تو یہ 7 سلیپرز کے ان کے اپنے خیالی تصاویر ہیں، یہ اپنے گرجا گھر، اپنے یعنی چرچز میں ان کے پکچرز لگا کر رکھتے ہیں، ان کو ایک ولی کا مقام دے دیے۔ یہ ہے جتنا واقعہ ہے یہ اتنی بات ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو حکمت میں نے بیان کی کہ ابتدائی آیات میں اصحاب کہف، اختتامی آیات سے ملحق ذوالقرنین، یہ 2 حیثیتیں ہیں، 2 کیفیتیں ہیں، 2 انسان کے پر گزرنے والی کیفیات ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یا تو ان کی طرح ہوں گے کہ جان پر آ جائے گی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اور کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا، یعنی بالکل مجبور، مفلس، یوں سمجھ لیں کہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے، فقراء سمجھ لیں، آپ فقیر سمجھ لیں، کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ایک کیفیت ہو گئی، پستی کی، کمزوری کی، مفلسی کی، غریبی کی۔ یہ ایک کیفیت میں ایمان کیسے بچایا؟ دوسری طرف ذوالقرنین، بادشاہ وقت، وہ بادشاہ جو زمین و آسمان پر اپنی حکمرانی کے دعوے کر رہا ہے، وہ اس کی شوکت، وہ اس کی سطوت، وہ اس کا دبدبہ، وہ اس کی فوج، وہ اس کا عالم، وہ دنیا۔ دیکھیے آپ، 2 حیثیتیں انسان کی ہو سکتی ہے، یا غریب ہوگا یا پھر امیر ہوگا، لیکن دونوں کیفیت میں اہم کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یہاں بھی ایمان کو بچانا ہے، وہاں بھی ایمان کو بچانا ہے۔ اب جو دیگر حالات عام انسان کی زندگی کے گزریں گے وہ انہی 2 سمجھ لیں حدود کے درمیان گزریں گے۔ ایک حد نیچے آ جائے گی تو یہ عالم ہوگا، اگر ایک حد بڑھ جائے گی اللہ دنیا دے دے گا تو وہ عالم ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں یہ دونوں حالتیں دراصل آزمائش کی ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں دنیاوی طور پر؟ ہمارا
سوشل اسٹیٹس اسٹرانگ ہو جائے گا، ہمارے پاس دولت، بینک بیلنس، پراپرٹی، بزنس، شہرت، عزت، نام، حکومت، بادشاہت یہ مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا انعام ہے، اس کا اکرام ہے۔ فاقے ہو جائیں، غریبی آ جائے، مقروض ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، پریشان حال ہو جائیں تو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ زحمت ہے۔ دنیاوی ترقی کو ہم نے رحمت سے تعبیر کیا اور دنیاوی ہماری اپنی کمی کو ہم نے زحمت تصور کیا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کی نظر میں دونوں بھی آزمائش ہے۔ سورہ فجر کی آیت پر آپ غور کریں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ ایک حیثیت، اب اس حیثیت میں آپ حضرت ذوالقرنین کو رکھ لیں، اس حیثیت میں آپ پوری دنیا داری کو رکھ لیں۔ کیا ہے وہ؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ جب اللہ انسان کو آزماتا ہے، مبتلا، ابتلا کا لفظ ہے، دیکھیے آپ، مبتلا فاکرمہ، اس پر اکرام کرتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے، بندہ کیا کہتا ہے؟ فیقول ربی اکرمن، وہ کہتا ہے اللہ نے مجھ پر اکرام کیا، اللہ نے مجھے انعام دیا۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهَا رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور انسان پر رزق کو تنگ کر دیتا ہے، فاقوں کی زندگی ہو جاتی ہے، مفلسی کی زندگی ہو جاتی ہے، غربت کی زندگی ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، یہ میرے رب نے مجھ پر میری اہانت کی ہے، یعنی میری ذلت ہے۔ اللہ جواب دیتا ہے کلا، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ نہیں، یہ دونوں جگہ پر آپ دونوں آیات میں غور کریں، کلمہ ابتلا کو اللہ نے نہیں بدلا، دنیا دی وہ بھی آزمائش، دنیا چھینی وہ بھی آزمائش۔ اگر اللہ دنیا دے تو شاکر بنے، دنیا چھین جائے تو صابر رہے، یا تو شاکر رہنا ہے یا صابر رہنا ہے۔ لیکن یہ صابر اور شاکر میں اہم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ رب العالمین سے ہمارا رشتہ اور تعلق۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو فوری شکوہ کرتے ہیں اللہ سے، ہم تو یہ کرے، ہم تو وہ کرے، نعوذ باللہ ہم اللہ کو احسان جتاتے ہیں، میں کسی کا برا نہیں کرا، میرا کیوں ہوا؟ یہ ہم سب کی یہ فطرت ہے، یہ نیچر ہمارا بنے ہوا ہے۔ میں کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرا، سب سے بھلائی کرا، سب سے اچھا رہا، سب ان کو یہ کرا، ان کو وہ کرا، بیچارے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے سامنے ایک فہرست رکھ دیتے ہیں، رکھ کے ریٹرن میں کہتے ہیں پھر بھی تو میرے ساتھ ایسا کرا۔ یہ ہمارا، یہ دراصل ہمارا یہ ایمان کی بات نہیں ہے، یہ دراصل ہمارے ایمان کے خاتمے کی بات ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے ہر حال میں ہمارا رشتہ تعلق اللہ سے جوڑا رکھا۔ کبھی مہدوی دنیا دار ہو کر خوش نہیں ہو گیا، کبھی مہدوی فاقوں کی زندگی اختیار کر کے خوش نہیں ہو گیا۔ اس کی منزل، اس کی نظر یہ رہی کہ ہر حال میں مجھ سے اللہ راضی رہے۔ دیکھیے آپ، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سے سرزد ہوتی ہیں بحیثیت بشر، لیکن قرآن اس پر بھی ہماری ہدایت فرماتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن آج جو ہماری زندگی کا لیول ہے، انسان بلکہ حیوان سے بھی نیچے گرا ہوا ہے۔ حیوانیت سے بھی ہمارا معیار زندگی، معیار فکر گر چکا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ہم روز مرہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، یہ جانتے بھی ہیں، گھوڑوں کی ریس ہوتی ہے، 10 گھوڑے ریس کرتے ہیں، کتنے جیتتے ہیں بتائیے آپ؟ 1 جیتے گا، 9 ہاریں گے۔
اب آپ دیکھیں جب وہ ایک ساتھ پورے 10 کے 10 کھڑے ہیں، ایک فاتح ہے، ایک ونر ہے اور 9 لوزر ہیں. اب آپ دیکھیں وہ اینیمل ہیں، حیوان ہیں، ہم انسان ہیں. اب ہماری فکر ان کی فکر کے لیول میں ہم کتنے ڈاؤن میں ہیں دیکھیے آپ. وہ 9 گھوڑے یہ جیتے ہوئے گھوڑے سے کبھی بغض نہیں کرتے، کبھی حسد نہیں کرتے، اور یہ جیتا ہوا کبھی فخر نہیں کرتا، کبھی برتری نہیں جتاتا، کبھی یہ نہیں کہتا آئی ایم بیسٹ ہے، نہیں. وہ بھی برابر ٹھہرتا، یہ بھی برابر ٹھہرتا، نہ اس کو اس سے حسد ہوتا، نہ اس کو اس پر اشک ہوتا. سیم سچویشن میں ہم آ جائیں، اگر جو ونر ہو گیا وہ بس دوسرے لوزرز کو زندگی بھر تانا دیتا ہے کہ تو لوزر ہے، لوزر ہے، لوزر ہے. تو اب بتائیے یہ حیوانی فکر سے ہماری فکر نیچی ہے یا اونچی ہے؟ جبکہ ہم کیا ہیں؟ اشرف المخلوقات، اور ہم محض بھی اللہ کو دیکھنے والے. اللہ کو دیکھنے والوں کی یہ فکر. ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خود کریکشن کریں. کوئی باہر سے آ کے آپ کو کریکشن نہیں کروائے گا، خود آپ کو غور کرنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ واقعے میں 2 سچویشن، دونوں دراصل آزمائش ہے. ذوالقرنین نے بھی خدا کو نہیں چھوڑا، اصحاب کہف نے بھی خدا کو نہیں چھوڑا. اب یہاں پر تو حالات بدل گئے 300 سال کے بعد، بہرحال ان کا تو بڑا چرچا ہو گیا. اب ایک اہم بات کہ یہ واقعہ کتنا گہرا مربوط ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ سورے کے نزول کے وقت اصحاب رسول جو مسلمان ہیں ان پر کتنی تکالیف نہیں ہو رہی ہے. حضرت بلال کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا ہے، حضرت مصعب کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا ہے، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کتنی تکالیف نہیں دی جا رہی ہے. یہ اصحاب کہف کو تکالیف ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں اس کا کنیکشن دیکھیے آپ کہ اللہ مسلمانوں کو ہمت دلا رہا ہے کہ دیکھو ایک زمانے میں گزرے تھے کچھ لوگ، پورا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سائنس کے نظام کو بدل دیا. ہم غور کریں، دیکھیے واقعہ جو ٹائم پاس کے لیے کوئی سٹوری اللہ نہیں بیان کرتا، نعوذ باللہ، ہمیں دعوت فکر دیتا ہے. ہم غور کریں کیا ہوا. 300 سال سونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، پورا سائنٹیفک لا چینج ہو گیا. اگر آپ مسلسل 24 گھنٹے سو گئے تو آپ بیزار ہو جائیں گے، سوتے سوتے تھک جاتے ہیں. آنکھ پر آپ پٹی باندھ لیں، چند سالوں کے بعد کھولیں تو آپ کی بینائی ختم ہو جاتی ہے. ہاتھ کو ہلانا چھوڑ دیں، ہاتھ آپ کا بیکار ہو جاتا ہے. یہ ایک نظام ہے باڈی کا. اب وہ تو 300 سال سوئے، نہ آنکھوں کی بینائی گئی، نہ کانوں کی سماعت گئی، نہ زبان کی گویائی گئی، نہ ہاتھوں کا ہلنا گیا، نہ پیروں کی حرکت گئی، حتیٰ کہ پروردگار عالم نے ان کے لباس کی بھی حفاظت کی ہے. یہ تو انسان ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. پورا اپنا نظام قدرت، سورج بھی آ رہا ہے ان پر، سورج جا بھی رہا ہے ان سے، اور قرآن بیان کر رہا ہے. یہ خاص بات ہے. کوئی دوسری روایات، اسرائیلی روایات یا کوئی تاریخ کا حصہ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے. یہ سچویشن ادھر مکے میں مسلمانوں کی ہے، اور ایک حسن اتفاق ہے سیرت النبی سے. اس کا میں جہاں تک سمجھتا ہوں دل کو چھونے والی بات ہے. کہف کی بات ہو رہی ہے، غار کی. اس کے نزول کے فوری بعد ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن گزارے. 300 سال لے لیں آپ یا 3 دن لے لیں، لیکن محمد الرسول اللہ کی پروردگار عالم اس واقعے کے وقوع پذیر سے پہلے ہی اس واقعے کو بیان کر کے ہمت افزائی فرما رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے قرآن کا ہر حصہ مربوط ہے، بس ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا، اب اس میں ایک اہم جو بات ہے، جو ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے، اللہ ہم سے کیوں یہ بیان کر رہا ہے. ایک تو جواب دینا تھا یہود کو، جواب دے دیا گیا.
اب آپ دیکھیں ان کی عظمت کو دیکھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ معجزات کرامات صرف انبیاء اور اولیاء سے ہی سرزد ہوتے ہیں. کیا یہ انبیاء ہیں؟ نہیں. کیا یہ رسول ہیں؟ نہیں. کیا یہ اولیاء ہیں؟ نہیں. نوجوان ہیں، جوانی میں ہے. دیکھیے آپ. اچھا ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. آج کے ہمارے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر واقع اصحاب کہف جھنجھوڑنے والا واقعہ ہے. آپ کسی بھی نوجوان کو پکڑ کر دین ایمان کی بات کریں تو وہ ایک سمپل سا جواب رٹا ہوا ہے. وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے نالج نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے، لہذا میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا کہیے یا ایمان سے نکل گیا کہیے، کچھ بھی کہہ لیجئے. اس کا بیس کیا ہے؟ مجھے علم نہیں ہے. ایمان کا تعلق کبھی علم سے نہیں رہا. ایمان کا تعلق دراصل یقین سے ہے. کیا یہ اصحاب کہف کسی یونیورسٹی سے فارغ تھے؟ کیا ویل ایجوکیٹڈ تھے؟ ہوتے تو اللہ بیان کر دیتا. یہ بالکل ان ایجوکیٹڈ ہیں، نوجوان ہیں. بس ان کے پاس سرمایہ حیات کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، اللہ سے محبت، اور کچھ نہیں ہے. نہ ان کے پاس کوئی کتاب کا علم ہے، نہ کوئی وحی کا علم ہے، نہ کوئی پیغمبر کی اتباع میں ہے، کچھ نہیں ہے. ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہم مورثی مسلمان و مہدوی ہیں. باپ دادا مہدوی تھے، ہم بھی مہدوی ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. یہ ہمارا پرابلم ہے. اصل ہم روایتی ہیں، ہم عقلی طور پر ایمانی اور یقین کے طور پر ہمارا وہ ایمان کا درجہ نہیں ہے. کل کوئی ڈرائے گا پلٹ جائیں گے، کل کوئی دھمکائے گا چھوڑ دیں گے. یہ ہماری صورتحال ہے. لیکن ایمان کیا چاہتا ہے ہم سے؟ ڈٹ کر رہے، حالات کچھ بھی آ جائیں، جان پر آ جائے، جان جاتی ہے تو جلا دیں، لیکن ایمان نہ چھوڑے. اور نوجوان ہے. دیکھیے آپ، دراصل یہ عمر کا حصہ بڑا اہم ہوتا ہے. یہیں پر یہی عمر طے کرتی ہے ہماری ماں باپ کی زندگی اور ہماری آخرت کی زندگی. اگر یہ عمر میں ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھالے یا اپنے آپ کو نہیں سدھارے تو سمجھ لیں کہ ہماری آخرت بھی خطرے میں. اول تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ جوانی میں آ جائے، بڑھاپے میں آ جائے یا کب آ جائے، لیکن یہ عمر کا حصہ بڑا اہم ہے. اس میں جو کمائیں گے ہم، وہ ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے. اور یاد رکھیے، ہم نتیجے پر نظر نہ رکھیں، ہم نظر اپنی کوشش پر رکھیں. نتیجہ اللہ کے فضل پر منحصر ہے. ایک کلاس میں آپ دیکھیں، دو دوست ہیں، دو اسٹوڈنٹ ہیں، دونوں سیم تیاری کرتے ہیں ایگزامز کی. کیا دونوں کو سیم مارکس آئے؟ کبھی آپ سنیں؟ ایک کم ایک زیادہ. کیوں؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دونوں ساتھ اسٹڈیز کیے، دونوں ساتھ امتحان دیے. ہوا کیوں ایسا؟ نتیجہ ممتحن کے ہاتھ میں ہے، جو ایگزامنر ہے اس کے ہاتھ میں ہے. نتیجہ اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو ہمارا نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. الیس للانسان الا ما سعى. انسان کو چاہیے کہ صرف وہ کوشش کرے. نتیجہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. نتیجہ تو اللہ حشر میں دینے والا ہے، اور وہاں بھی جو نتیجہ ملے گا کوشش پر ملے گا. اب یہاں کوشش نہیں کریں گے، آپ بولیں گے نہیں میں جنت کا حقدار ہوں، میں اللہ کو دیکھنے والا ہوں، تو یہ ذہنی دیوالیہ پن ہے. ہر چیز کوشش پر منحصر ہے. اب ہوا کیا؟ یہ نوجوانوں کو نہ علم ہے. دیکھیے آپ، ایمان ہے. ایمان کا تعلق یقین سے ہے. اچھا، اللہ رب العزت نے اب ان کو کیا مقام دے دیا؟ دیکھیے آپ، اللہ جب راضی کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کے درجے کو کتنا بلند کر دیتا ہے. یہ مثال ہے اصحاب کہف کی، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہر مومن یہ مثال کا مصداق بنے. اب قرآن دوبارہ نازل تو نہیں ہوگا، لیکن خدا کی کتاب میں اس کا وہی درجہ ہو جائے گا.
اگر وہ اس طرح ایمان پر ڈٹ کر اپنی زندگی گزارے گا. عالم نہیں ہے، 1400 سال سے ان آیات کو پڑھ کر اس میں غور و فکر کر کے تدبر کر کے لوگ مفسر، محدث، مفتی اعظم، علامہ، علامۃ الدہر، قہر، کیا کیا نہیں بن رہے ہیں. کیوں؟ اللہ راضی ہے. اور مہدویت کی بنیاد اللہ کی رضا ہے، اس کے علاوہ مہدویت اور کچھ ہے ہی نہیں. ہم کچھ کسٹمز کو اپنی مہدویت سمجھتے ہیں، یہ ہماری اپنی جہالت ہے. مہدویت کی بنیاد ہے اللہ کی رضا. اللہ راضی ہو جائے، یہ مہدوی کی تمنا، آرزو، اس کی زندگی کا مقصد ہے. اور کیا کیا اللہ نے ان کو کتنا بڑا درجہ دے دیا. اور بڑی فضیلت کیا ہوئی ان کے لیے؟ سب سے بڑی، انہوں نے دعا کی تھی پروردگار عالم سے. کیا دعا کی تھی؟ ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ ان نوجوانوں کی دعا پتہ نہیں کس زبان میں تھی، کس لینگویج میں دعا کی تھی، کس قدر انہوں نے دل سے دعا کی تھی. پہلے دعا کو بھی سن لیں آپ. قالوا ربنا آتینا من لدنک رحمہ. لدن کا آپ غور کریں یہاں کیسے استعمال ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں تو اپنی خاص رحمت عطا کر. عام رحمت اور خاص رحمت میں بھی یہاں پر یہ من لدن لدن کا جو لفظ ہے یہ دلالت کر رہا ہے کہ وہ پکار رہے ہیں پروردگار تو اپنی خاص جو تیرے پاس ہے وہ رحمت ہم کو عطا کر. کیسی رحمت عطا کیا دیکھیے آپ، نتیجہ بھی سامنے ہے. 300 سال سوئے کچھ نہیں ہوا، یہ تو ظاہری ہے. اب وہاں کیا ہوگا ان کا مقام. اچھا، ان کی دعا کس زبان میں کیے تھے پتہ نہیں. دیکھیے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو کیا کیا ہوتا ہے اس پر غور کریں. اللہ راضی ہو گیا، ان کے واقعے کو قرآن کا حصہ بنا دیا. وہ عالم نہیں تھے، ان کے واقعے کو پڑھنے والا عالم ہو گیا، اس واقعے پر غور کرنے والا مفسر ہو گیا، اس واقعے پر تحقیق کرنے والا محقق ہو گیا. کیا کیا نہیں ہو گیا. ان کی دعا انہوں نے کب کی تھی دعا، کس حال میں کیا تھا، کس عالم میں کیا تھا، کن الفاظ میں کیا تھا، کس لینگویج میں کیا تھا. اللہ کو کتنی پسند آ گئی کہ ان کی دعا جس لینگویج میں بھی تھی اس کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے قرآن کا حصہ بنا دیا. یہ ہے ان پر انعام. اور پھر یہ دعا کون کر رہے ہیں پھر؟ 1400 سال سے اولیاء بھی کر رہے ہیں، صالحین بھی کر رہے ہیں، مقربین بھی کر رہے ہیں، گنہگار بھی کر رہے ہیں، خطا کار بھی کر رہے ہیں، عالم بھی کر رہا ہے، جاہل بھی کر رہا ہے. مسلمان کبھی تو قرآن پڑھتا ہی ہے نا، ایک مرتبہ تو پڑھے گا تو یہ دعا بھی تو کرے گا. ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. کیا ہے یہ؟ تسبیح ہو گئی اہل ایمان کی ان کی دعا. اللہ نے ہر مسلمان کی زبان پر اس تسبیح کو ورد بنا دیا. اور میری نظر میں سب سے بڑی عظمت تو یہ ہوئی کہ یہ دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے. کیا بڑا اعزاز ہوا. میں کہتا ہوں اصحاب کہف کو اللہ نے سب سے بڑی عظمت یہ عطا کی کہ انہوں نے جس انداز سے دعا کی تھی اللہ کو اس قدر پسند آئی کہ اپنے حبیب سے بھی کروا دی. اور یہ ایک اللہ کا قانون ہے. وہ دعا کیے، وہ ان کو اس کا اجر ملا، انعام ملا، جو کچھ بھی ہوا وہ اپنی جگہ. لیکن اب مسلسل دعا ہو رہی ہے. اکثر مسلمان بروز جمعہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کا، قرات کا. کتنے مسلمان نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کتنا اجر ان کے حصے میں آ رہا ہے، غور کریے آپ. اور کب تک آئے گا؟ صبح قیامت تک آئے گا. جب تک قرآن باقی یہ دعا باقی، اور پڑھتے جائیں گے کتنا اجر ملے گا. اب اس میں دوسری اہم بات کو غور کریں آپ. یہ تو انسان تھے،
صاحبان عقل تھے، ان کا عقیدہ تھا، ایمان تھا۔ کتا کیا ہے پھر؟ کتے کا کیا رول ہے؟ بے زبان جانور، اور ہماری اور آپ کی نظر میں تو سب سے حقیر جانور۔ ہم تو لفظ کتا گالی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیا ہوا دیکھیے، کیا کیا اس نے۔ دیکھیے مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات پر آپ تدبر کریں، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ پتہ نہیں ہم کب سے کب تک ثبوت مہدی دیتے آ رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، یہ موضوع کب ختم ہوگا خدا جانے۔ میں تو چاہتا ہوں، بلکہ میری ہمارے علماء سے، ہمارے مشائقین سے، ہمارے اسکالر سے ایک ادباً گزارش ہے، اب موضوع کو بدل دیں۔ ثبوت مہدی، ثبوت مہدی، ثبوت مہدی کی رٹ لگائے ہوئے ہم۔ اچھا، وہ رٹ کس کے سامنے ہے؟ جو مورثی مہدوی ہے۔ چلیے اگر آپ غیر جو نہیں مانتا اس کے سامنے یہ بات کرتے ہیں تو تھوڑی بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے۔ ہم اپنوں میں ہی اپنے امام کی مہدویت کا، اس کے دعوے کے ثبوت کو پیش کرتے آ رہے ہیں، کب تک کریں گے خدا جانے۔ میری ادنا گزارش ہے، اب بس کر دیں، اب بس کریں ثبوت دینا، اب پیغام مہدی کو ہم عام کریں۔ ہوا کیا ہمارے ساتھ ایک طرفہ تماشا تاریخی طور پر ثبوت میں اس قدر منہمک ہو گئے، اس قدر منہمک ہو گئے کہ مہدی علیہ السلام کے پیغام کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا، جو کہ ضرورت تھی اس بات کی کہ ہم پیغام آپ کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے رکھتے۔ اب ہمارا پورا علمی زور ثبوت مہدی پر ہے، نہ ہم تعلیمات سے واقف، نہ پیغام سے واقف، تو پھر جب واقف نہیں تو کیا پیش کریں گے؟ اور ایک ٹائم پاس ہو گیا ہے، بس ثبوت دیتے جاؤ، ثبوت دیتے جاؤ۔ نہ وہ اتنا ثبوت سنتے بیچارے، اتنا سنتے پھر بھی قائم نہیں رہتے، یہ بھی ایک مذاق ہے۔ یہ حقیقت ہے، ہمیں اپنی قوم کے بعض حقائق سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ مہدی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صحبت صادقین۔ اچھا اب آپ دیکھیے، اب یہ علم، دنیاوی علم سائنسی طور پر ترقی کر رہا ہے۔ سائنس، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سائنس بھی مانتی ہے اب، یہ حیرت انگیز بات ہے۔ اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا، مہدی موعود علیہ السلام نے کہا، یقیناً یہ ہمارا ایمان ہے ماننا۔ مہدی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صحبت صادقین فرض ہے۔ صحبت صادقین، صادقین کی صحبت اختیار کرنا۔ کیا ہوتا صحبت کی صادقین سے؟ دیکھیے آپ، یہ ہوا، کیا ہوا؟ کتا تھا، صالحین کی صحبت اختیار کر لیا، وہ بھی بیچارہ 300 سال سویا، اس کے بعد اٹھا۔ اچھا، اس کا یہ مقام و درجہ ہو گیا کہ قرآن میں اللہ نے اس کی بیٹھک کو بھی بیان کیا ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَائِهِ بِالْوَسِيدِ۔ اوہ کیا بات ہے، دیکھیے آپ، ایک پیغمبر کے نشست کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایسا بیٹھا، وہ ویسا بیٹھے، تو بات تو سمجھ میں آئے گی۔ ایک کتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کتا، ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ لیکن اللہ نے کیا درجہ دے دیا؟ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ بِذِرَائِهِ بِالْوَسِيدِ۔ وہ پیر پھیلا کر بیٹھا، اس کا تک ذکر ہو گیا۔ کس کے ساتھ تھا وہ؟ صالحین کے ساتھ، صحبت صادقین۔ ہم کبھی اس پر غور نہیں کرتے، اس اینگل سے ہم کبھی اصحاب کہف کو نہیں دیکھتے۔ اب ہم بس اس پہ بحث کریں گے، وہ کتا کیسا ہوا، وہ کتا کیسا تھا، وہ کتا کیا ہوں گا، وہ کتا جنت میں جائیں گا، وہ کتے کو کیا ہوں گا۔ یہ ہمارا کتا پنا ہے اصل۔ ہم سمجھیں کہ مہدی موعود علیہ السلام نے کیا دیا ہے۔ اب سائنس بھی اس بات کو مان رہی ہے سائنٹیفک انداز سے کہ انسان اپنے اندرونی جو سائیکولوجیکل اس کے جو سٹیجز ہے، وہ جب اسپریچول لیول پر پہنچتا ہے
تو اس کے اطراف میگنیٹک ویوز ہو جاتے ہیں، اور ان میگنیٹک ویوز کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کے آنے سے بھی برکت آتی ہے، اس کے جانے سے بھی برکت جاتی ہے. یہ سائنس مان رہی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بات کی قدر کرنا نہیں چاہتے. ہمارے پاس کئی قومی روایت ہے، کہ یہ قومی ہمارا انداز ہے کہ کوئی مرشد گھر آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ مرشد آئے برکت آئی، مرشد آئیں گے تو بلا جائے گی. ایک ہمارے اپنے ایک ہے، اپنے تصورات، اپنے عقائد، اپنی محبت، اپنی عقیدت. لیکن یہ دراصل صرف عقیدت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور اس کو آج سائنس پروف کر رہی ہے. ایک مثال دیکھیے آپ. مثال کے طور پر کوئی شخص آگ جلایا ہے سردی کے موسم میں، آگ سے وہ تپش حاصل کر رہا ہے، گرمی حاصل کر رہا ہے. اس نے وہ آگ کس کے لیے جلائی؟ خود کے لیے جلائی ہے. اب اگر کوئی اس سے ملاقات کے لیے آئے اور اس کے ساتھ بیٹھ جائے، وہ اس آگ کی تپش سے مستفید ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کو وہ آگ سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے. جب وہ آگ جل پڑی ہے تو اطراف ارد و گرد جتنے بھی آئیں گے، چاہے وہ ان کے لیے جلایا ہو یا نہ جلایا ہو، مستفید تو سب ہوں گے. تو یہ اللہ والا اللہ کے ذکر میں اس کی رضا کے لیے جب اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے تو اللہ کی رحمتیں، برکتیں، فرشتے، ملائکہ اس کے اطراف ہوتے ہیں، اس کے اطراف ہوتے ہیں. جب اس کے پاس کوئی جاتا ہے تو وہ بھی ان کے اطراف ہو جاتے ہیں. مہدی علیہ السلام نے صحبت صادقین کو جس طرح ہم پر فرض کیا ہے، ہم اس کی حقیقت اور اس کی عظمت کو سمجھیں. اور پھر اس واقعے میں ایک سب سے اہم بات میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم ایمان کو ہر حال میں سلامت رکھیں. ایمان سلامت تو دنیا بھی سلامت، آخرت بھی سلامت. دوسری اہم بات، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. یہ دو آیات بہت اہم ہیں. یہ ہمیں صبح قیامت تک ایک پیغام دیتی جا رہی ہے. یہ ایمان سے بھی اس کا تعلق ہے، ہماری مادیت سے بھی اس کا تعلق ہے، ہماری فکر سے بھی اس کا تعلق ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو کچھ بھی پلاننگ کرتے ہیں، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پلاننگ کرے. پلاننگ سے کبھی کسی نے کہیں پر کوئی منع نہیں کیا. پلاننگ کرنا یہ انسان کا حق ہے، لیکن پلاننگ اپنی جگہ ہے. پلاننگ پر توکل اللہ کا ہونا چاہیے. اگر ہم مان لیں کہ یہ پلان کر رہے ہیں کہ کل ہم فلاں میٹنگ اٹینڈ کریں گے، تو ہم اس کی پوری جب پریپریشن کرتے ہیں، اپنی گاڑی تیار کرتے ہیں، اپنا پورا ڈریس تیار کرتے ہیں، سب چیزیں ہم پریپیئر کرتے ہیں تاکہ کل کی میٹنگ ہمیں اٹینڈ کرنی ہے. یہ ہماری پلاننگ ہے، یہ جائز ہے، یہ کرنا ہے. اس سے قرآن نے کبھی منع نہیں کیا. لیکن اس پلاننگ میں آپ یہ نہ پلان کر لیں یا یہ فکر نہ کر لیں یہ میں سب کرا ہوں تو میں کر لوں گا، یہ میں کر لوں گا جہاں آ جائے گا. اس کی دعوت قرآن نہیں دیتا. قرآن کہتا ہے جب یہ پلاننگ کریں تو اس کے ساتھ کہیں انشاءاللہ. یہ ہے توکل علی اللہ. اصل ہمارا توکل ہم کس کو سمجھتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ مہدی موعود علیہ السلام نے توکل علی اللہ بھی فرض کیا. اب ہمارے پاس توکل کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ بھوکے رہنا توکل سمجھتے ہیں ہم. برتن کو ڈھانپ دینا، برتن کو اوندھے کر کے سو جانا، یہ توکل سمجھے. یہ ہماری فکر کی سطح ہے. دیکھیے آپ، جبکہ ہر لمحہ ہر لحظہ توکل علی اللہ ہے، اور ہر لمحہ ہر لحظہ توکل علی اللہ ہے. اسی لیے خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام نے اسے فرض قرار دیا ہے.
پلاننگ کریے آپ، لیکن توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پر۔ لاکھ آپ نے تیاری کر لی ہوگی، لاکھ آپ نے جتن کر لیے ہوں گے مادی طور پر، دنیاوی اعتبار سے پورا سیٹ اپ ہوگا، ایک سیکنڈ نہیں لگتا سارا سیٹ اپ بگڑ جاتا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس سیٹ اپ کو محفوظ رکھنے انشاءاللہ کہنا ہے۔ بیچارہ انشاءاللہ کا کلمہ بھی مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ اب تو یہ طے ہے کہ مسلمان، اگر کوئی مسلمان ہو جائے انشاءاللہ کہہ رہا ہے اپنی کوئی بات سے، میں کہہ رہا ہوں کہ کل آپ مجھ سے ملاقات کریں، آپ جواباً کہیں گے انشاءاللہ کل مل رہا ہوں، تو یہ بات ڈیسائیڈڈ ہے کہ آپ نہیں مل رہے ہیں، یہ حال ہوگا انشاءاللہ کا۔ کیا کیے ہم نے؟ اس کا مذاق اڑا دیے۔ جو کام کرنا ہوتا ہے کیسا کرتے ہیں معلوم؟ ضرور 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 کریں گے، تو اس کا مطلب آپ کو سیلف کانفیڈنس ہے، توکل علی اللہ نہیں ہے۔ نہیں کرنا ہے، ڈنڈی مارنا ہے، دھوکہ دینا ہے، ہاتھ دینا ہے، تو انشاءاللہ۔ یہ ہم دراصل قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ توہین قرآن ہے۔ زندگی میں دن بھر میں ہم کتنی مرتبہ یہ توہین کرتے ہیں، کبھی غور کریں۔ ہمارا مسئلہ یہ، ہم صاف بات کرنے کے قائل نہیں رہے، ہماری فکر میں بھی منافقت ہو گئی، ہمارے الفاظ میں بھی منافقت ہو گئی۔ اس سے پرہیز کریں۔ ہم چاہے جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے لیے پہلے انشاءاللہ ضرور کہیں۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ آپ دو اشخاص کی گفتگو ہو رہی ہے، کوئی بات پر انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے، وہ چلا گیا، تو آپ پلٹ کر پھر ارے میں انشاءاللہ نہیں بولا، جا کے اس کو پکڑ کر مت بولیے۔ یہ اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ اللہ کو بولیے میں بھول گیا تھا، اس سے دوران گفتگو انشاءاللہ کہنا، انشاءاللہ جب کہیے آپ۔ اب دیکھیے اللہ کیسا رحمان ہے، اس پر بھی غور کریں۔ انشاءاللہ یہ تین ہیں اصل الفاظ۔ قرآن کے حروف کی تلاوت پر ایک حرف پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایک حرف پر 10 نیکیاں، 10 اجر، 10 انعام۔ اب آپ اگر اس کو کاؤنٹ کریں گے، انشاء، ان میں ہی 2 آ گئے تو 20 ہو گئے۔ شاہ دیکھیے، شین آ گیا، حمزہ الف آ گیا، حمزہ آ گیا، 3 ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 30 ہو گئے، ٹوٹل 50 ہو گئے۔ پھر اللہ ہے، الف لام لام ہا، اس کے 4، کتنے ہو گئے؟ ٹوٹل کتنے ہو بولیے آپ مجھے؟ 9 عدد۔ 9 حرف قرآن کے پڑھ رہے ہیں آپ ایک معنوں میں، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ میں بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، سورہ کہف میں بھی ہے، اور بہت سے مقامات پر ہے۔ تو کیا ہوا دیکھیے آپ، یہ تصور کبھی انشاءاللہ کہ میں اتنے ورڈز بولوں گا تو اتنا اجر ملے گا، یہ اللہ کی رحمانیت، یہ اس کی رحیمیت ہے۔ آپ تو یوں بس سرسری طور پر کہہ دیں گے، لیکن وہ تو سرسری نہیں ہے وہاں معاملہ، وہاں تو پورا فکس ہے معاملہ۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے ایمان کتنا اندر سے ہمارا مضبوط ہوگا کہ جب ہم انشاءاللہ کہہ کر کام کریں گے تو وہ خود بخود کام بھی اللہ کرا دے گا، کیونکہ کرانے والا کام کا مکمل، میں نے پہلے ہی کہا، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوشش ہمارے ہاتھ میں دے رکھی ہے۔ انسان کو اللہ نے با اختیار پیدا کیا ہے، مجبور نہیں پیدا کیا۔ کوشش کرنا ہے ہمارا کام، نتیجہ اس کے فضل پر منحصر ہے۔ اب دیکھیے آپ، انہوں نے کیا کیا تھا اصحاب کہف نے؟ اللہ کو ایک مانا، ظلم ہوا، غار میں گئے، دعا کیے، کوشش کیے تھے، نتیجہ کتنا عظیم آیا دیکھیے۔ ہم سوچیں اگر ہم کوشش کریں گے تو ہمیں کیا نتائج ملیں گے۔ اچھا، اس میں دوسری اہم بات کیا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ یہ آیت مبارکہ ہماری پوری زندگی کے مائنڈ سیٹ اپ پر ہے۔ ہمارا مائنڈ سیٹ اپ کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ کے لیے آپ امریکہ میں دیکھیے کتنے کانفرنسز ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے لیکچرز ہوتے ہیں، کتنے ماہرین ہیں۔ وہ ماہرین ایک طرف ہو جاتے ہیں، یہ ایک آیت ایک طرف ہو جاتی ہے۔ پہلے تو اللہ نے کیا کہا؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، تو اپنے رب کو یاد کرتے رہے۔
ذکر دعام جس کو ہم کہیں گے یہ حکم ہے خدا کا. اذا نسیتا، اگر تو بھول جاتا ہے تو بس یہی تو خرابہ ہے. اور مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات میں یہی تو سب سے بڑی ہماری راہ ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے، ذکر دعام. ایسا نہیں ہے کہ کہیں بیٹھ کے ہی ذکر کریں گے تو ذکر ہوگا، ہر حال میں ذکر کریں، ہر لحظہ ذکر کریں. اور وقل، یہ آیت ہے دیکھیے، وقل عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا. دیکھیے آپ، اور کہے عسیٰ کہتے ہیں امید کو، امید باندھنا، امید کرنا. ان یہدینی، کہ مجھے ہدایت دے گا، ربی میرا رب، لاقرب من ھذا رشدا، تاکہ میں ہدایت کے قرب کو پاؤں یا ہدایت کو حاصل کروں. دیکھیے اس میں 2-3 باتیں اہم ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات تمام کر دیتا ہوں. پہلے تو یہ یوں سمجھ لیجئے، پازیٹیو تھنکنگ کی ہم کو قرآن دعوت دے رہا ہے. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ نیگیٹو تھنکنگ. کوئی بات جب شروع کرتے ہیں، نئی سے شروع کرتے ہیں ہم لوگ. کیوں؟ نا امید ہے ہم اصل. قرآن کہہ رہا ہے نا امیدی کفر ہے، اور ہم اسی کفر پر قائم رہنا چاہتے ہیں. چاہے وہ بزنس کی بات ہو جائے، فیملی کے کوئی پرابلم کی بات ہو جائے، چاہے وہ سوسائٹی کی کوئی بات ہو جائے، کوئی انڈیویجول بات ہو جائے، چاہے وہ دین کی بات ہو جائے، سماج کی بات ہو جائے، کوئی بھی بات ہو جائے. بڑی سے بڑی کانفرنسوں کو آپ دیکھ لیں، کبھی غور کریے لوگ کہاں سے بات شروع کرتے ہیں؟ نئی سے شروع کرتے ہیں. یہ نئی کا جملہ ہی کیا کرتا معلوم؟ سب نہیں کر دیتا انہیں. یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے. اگر آپ کوئی بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں تو پازیٹیو تھنکنگ رکھیے، آسا امید اللہ سے رکھیے. حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے خیال کے مطابق چلتا ہوں. ان الظن عبدی بہ، جو بندہ سوچتا ہے، جو ہماری سوچ ہے، وہ ہماری سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ بھی ہمارا کام پورا کرتا ہے. اب نیگیٹو تھنکنگ سے ہم کوئی پروجیکٹ اسٹارٹ کریں گے تو کہاں سے سکسس ملے گا، کہاں سے جاب ملے گا؟ ہم بس کیا دیکھتے ہیں کہ نہیں وہاں جب وہ ویسا ہوا، وہ اس وقت ایسا ہوا، ویسا ہوا. پوری مائنڈ میں کیا ہے؟ ہماری نیگیٹو تھنکنگ ہے. وہ جو ہونا تھا ہو گیا. اچھا، کوئی پاسٹ میں جا کے کریکشن کر سکتے کیا؟ بولیے مجھے. چاہے کوئی بھی ہو جائے، کسی کے نے کوئی ایسا ٹائم ٹریول کوئی انسٹرومنٹ ہے، پرسوں چلے جائیں گے فرائیڈے، جا کے جو ہے اس کو کچھ جو بھی غلطی کرے کریکشن کر کے بولیں گے نہیں اب میں صحیح کر کے آ گیا. ایسا کوئی کرتا آیا ہے کسی کے پاس؟ آپ کے سامنے فیوچر ہے. اب یہ وقت گزرے گا، یہ پاسٹ ہو جائے گا. اب میں اگر یہاں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو میں اس کو پھر پیچھے جا کے کریکشن نہیں کر سکتا. آگے کیا کر سکتا ہوں؟ غلطی کا احساس ہو گیا تو معافی طلب کر سکتا ہوں. یہ آپشن ہے میرے پاس. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپشن نہیں ہے. اللہ کے پاس سے جب تک میری حلق میں جان نہیں اٹکے گی تب تک آپشن باقی ہے میرے لیے. میں معافی چاہ سکتا ہوں. تو آپ پاسٹ کے غلطیوں کا کریکشن نہیں کر سکتے، لیکن کرتے کیا ہے؟ ان غلطیوں کا فیوچر میں پہلے سے امپلیمنٹ کر کے تھاٹ کرتے ہیں کہ نہیں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. پورا معاملہ کنڈم یہاں سے وہاں تک. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وقل عسیٰ، امید اچھی رکھو، اچھی بات کرو، پازیٹیو سوچو. آپ کیا ہے آپ کا کام؟ کوشش آپ کا کام ہے، نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم کیا کرتے غلطی؟ نتیجے پہ پہلے بات کرتے ہیں، کوشش پہ عیدی بن جاتے ہیں، لیزی بن جاتے ہیں. کوشش کرنا ہے. امید کس سے رکھنا ہے؟ اللہ سے رکھنا ہے. امید کیسی رکھنا ہے؟ پازیٹیو امید رکھنا ہے. ان یہدینی، ہدایت. ہدایت ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننا ہدایت ہے. نہیں، ہدایت ہر بات میں ہدایت ہے. آپ کوئی فیملی سچویشن میں کوئی بات ہے، اس پہ آپ کو بات کرنا ہے تو آپ دعا کریں اللہ ہدایت دے.
اب آپ بولیں گے اس میں یہ فیملی پرابلم میں ہدایت کہاں سے آ گئی؟ ہدایت یہ ہے کہ اللہ آپ کے دل میں کوئی اچھی بات ڈالے گا، فیملی کے پرابلم کو آپ سالو کر سکیں گے، یہ ہدایت ہے۔ آپ بزنس ڈیل کر رہے ہیں، دعا کریے اللہ ہدایت دے۔ اب آپ کہیں گے یہ بزنس میں اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ اللہ آپ کے دل میں اچھے تھاٹس ڈالے گا تاکہ آپ کے بزنس میں ترقی ہو، یہ ہدایت ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ امریکنز ہمارے بہت ساری چیزوں کو اڈاپٹ کر چکے ہیں۔ ہم کیا کیے؟ ان کی جتنی گندگی، ان کی برائی کو ہم اڈاپٹ کر کے خوش ہے، یہ ہمارا پرابلم۔ وہ کیا کرے؟ قرآن کی اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کر کے آج دنیا پر راج کر رہے ہیں، سپر پاور، چپکے نہیں بنے وہ۔ ایک مثال دیتا ہوں، آپ غور کریے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ ہمیشہ غور کرنا چاہیے، بڑی باتوں پر غور کرنا چھوڑ دیں۔ ہم سیدھا غور کرتے ہیں اللہ کیسا دکھتا، اللہ کو کب دیکھیں گے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ہم دیکھیں زمین پر کیا ہو رہا، پہلے وہ دیکھو۔ یہ زمینی سمجھ میں نہیں آ رہی پہلے ہمارے پاس۔ اب آپ دیکھیں، ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں، یہاں پر میراتھن رن ہوتا ہے، 80 کلومیٹر 200 کلومیٹر کی ایک رن ہوتا ہے، ہر اسٹیٹ میں ہوتا ہے۔ اس کا بڑا جو ہے ہنگامہ ہے، یہ سب واقف ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس کی تیاری کیسی ہوتی ہے؟ ایک دن میں اس کو یہ نہیں کہتے کہ 200 کلومیٹر تم کو بھاگنا ہے اور تم کو گول کمپلیٹ کرنا ہے۔ اگر اس کے سامنے 200 کلومیٹر ایڈوانس میں رکھ دیں گے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہیں پر اپنے پوری توانائی ختم کر دیتا ہے، سوری، اور وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کے مطابق کیا۔ انہوں نے کہا کہ 200 کلومیٹر کے جب آپ رن میں حصہ لیں گے تو پہلا جو آپ کا گول ہے وہ 5 کلومیٹر ہے، وہ یا 2 کلومیٹر ہے۔ ایک نشان دے دیتے ہیں کہ یہاں 2 کلومیٹر تک آپ کو بھاگنا ہے، یہ آپ کا گول ہے۔ اب کیا جستجو ہوگی، کیا ہمت و قوت ہوگی، 2 کلومیٹر تیزی کے ساتھ وہ رن کر لیتا ہے۔ اور وہ 2 کلومیٹر کے بعد میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ جو کمپلیٹ کیے ہیں 2 کلومیٹر اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں کہ یہ ہمارا گول ہوا۔ اب وہاں سے 5 سے 10 ایسے کرتے کرتے وہ 200 تک، اور نہ وہ تھکتا ہے نہ اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ہر اپنے گول، جو مین گول سے پہلے جو اسٹیپس گول ہیں، چھوٹے چھوٹے گول ہیں، وہ کمپلیٹ بھی کرتا ہے، اس کو سیلیبریٹ بھی کرتا ہے۔ آخر میں کیا کرتا ہے؟ وہ 200 گول کمپلیٹ کر لیتا ہے۔ کہاں سے لیا انہوں نے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ یہاں سے لیا، وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا سے ہم کوئی چیز کا گول بنائیں، ہر چیز کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ایک دن میں سب کر لیں گے۔ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں ایک ایک چیز کو، اور جب ہم اس چیز کو حاصل کر لیتے ہیں تو اس کو سیلیبریٹ کریں، خوش ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے خوش ہونا، دوسرے کبھی خوش ہوں گے نہیں، بے فکر رہیے، آپ خود خوش ہونا ہے۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو۔ ایک گول ہے کہ مجھے سورہ کہف یاد کرنا ہے، یہ ایک گول ہے۔ سورہ کہف میں 110 آیتیں ہیں۔ اب میں شروع سے آخر تک دیکھوں گا 110 آیات، اتنے صفحات، تو کیا ہو جاؤں گا میں؟ ہمت میری ختم ہو جائے گی۔ نئی مشکل ہے، اتنا لمبا سورہ ہے، اتنے بڑے بڑے آیات ہے، اتنے مشکل الفاظ ہے، نہیں ہوتا۔ کیا ہوا؟ میں اسٹارٹ سے پہلے سرنڈر ہو گیا۔ کرنا کیا چاہیے؟ اچھا 110 ہے، روز ایک آیت یاد کروں گا، میرا گول ایک آیت کا ہی ہے بس، دوسری آیت میرے گول میں نہیں ہے۔ ایک آیت میں یاد کرنا، یاد کر کے کیا کرنا؟ سیلیبریٹ کرنا، اللہ کا شکر بجا لانا کہ پروردگار تیرا احسان عظیم ہے کہ تیرے کلام کے ایک عظیم آیت کو میں نے محفوظ کیا ہے اپنے حافظے میں۔ پھر کیا ہوگا؟ دوسرے دن دوسری آیت، پھر آپ کا خود اسٹیمنا بڑھے گا، قوت ارادی بڑھے گی۔ آپ سوچیں نہیں 1 پیج 5 آیات، آپ دیکھتے جائیے، ہوگا کیا؟ 10 سے 15 دن کے عرصے میں کیا ہوگا؟ ایک پورا سورۃ الکہف یاد ہو جائے گی۔
اسٹارٹ میں آپ اگر اس نظریے سے دیکھیں تو وہیں پر ختم، لیکن چھوٹی چھوٹی چیز کو گول بنا کے آگے بڑھتے گئے تو آپ گول کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سورۃ الکہف میں واقع اصحاب کہف بہت سے مقامات پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری ہدایت کرتا ہے، اور ہر مقام پر ہمیں بہت سی چیزوں کی ہدایت دیتا ہے۔ ہم اور دیکھیے قرآن مجید کو بھی پڑھنے کا ایک اصول بنائیے۔ یہ جو ذہن میں ہم ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارا، عربی نہیں آتی، یہ سب سے پہلا مائنڈ سیٹ۔ آپ کیا کریے، اس مائنڈ سیٹ کو پہلے سے ختم کریے۔ ایک آیت لے لیجئے، روزانہ ایک آیت عربی میں اس کو پڑھیے، ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ پڑھیے، ایک ہی آیت پڑھیے۔ آپ کہیں گے 100 مرتبہ پڑھ لو، 1000 مرتبہ پڑھ لو، سمجھ میں نہیں آنے والی ہے۔ آئی ایگری۔ جب آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو جو نور ایمان، اندر سے ایمان کا جو نور ہے، اب وہ وہاں سے ہدایت شروع کرے گا۔ ہدایت باہر سے نہیں آتی، ہدایت اندر سے آتی ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے کیا کہا قرآن فہمی کے لیے؟ نور ایمان است۔ اب آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ بھی سوچیں گے، پہلے جب آپ سوچیں گے پہلی نظر کہاں رکے گی؟ اس کے ریدھم پر رکے گی۔ یہ ایک میوزک ہے، ڈیوائن میوزک ہے، اس میں کچھ ترنم ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو ایک محبت ہوگی۔ اب آپ دیکھیں گے مثال کے طور پر قال الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیہم مسجدا، یہ پڑھ لیے، گزر گئے، معنی نہیں معلوم۔ پڑھتے جائیے تو آپ کو اس کے ساتھ ایک وابستگی ہوگی۔ اب اس سے وابستگی کیا ہے؟ قرآن سے وابستگی عشق نامہ ہے ہمارا، یہ اللہ سے وابستگی۔ اب ہم سوچیں گے کہ قالا کے معنی کیا ہے، ہم ڈکشنری سب کے ہاتھ میں ہے دنیا۔ حضرت علامۃ الاثر گوگل قبلہ موجود ہیں، دیکھیے عربی میں ٹائپ کر کے قالا، معنی معلوم ہو جائیں گے۔ قالا کس کو کہتے ہیں؟ الذین، الذین کس کو کہتے ہیں؟ ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوئے آپ کے پاس؟ آپ کی لینگویج کے آیت کے ورڈز آ گئے۔ وہی ورڈز کو رکھ کر آپ خود غور کریے۔ قال الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیہم مسجدا۔ اب آپ کہنے پورا ٹوٹا پوٹا ترجمہ بھی ہے، اب ہوگا کیا؟ آپ اس کو جوڑیں گے، خود سے جوڑیں گے۔ اب جب آپ جوڑیں گے تو آپ کو کیا ہوگا؟ اس کا میسیج، اس کی بات سمجھ میں آ جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اب جب سمجھ گئے آپ، اب سمجھ کے کیا کرنا ہے؟ اس میں تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ یہاں پر کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اور پلیز پازیٹیو تھنکنگ رکھیے۔ اور یہ اختلافی مسائل، انہوں کیا بولے، انہوں کیا بولے، ان کا کیا نظریہ، ان کا کیا عقیدہ، یہ آپ کا یہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ آپ کو نعوذ باللہ کوئی پورا اختیار دے دیا کہ سب کے فیصلے کرو۔ آپ اپنا فیصلہ کرو، یہ اختیار دیا اللہ آپ کو۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آدھی آیت، ایک آیت چھوڑ دیجئے، آیتوں کو بھی چھوڑ دیں۔ جو روزمرہ جو کلمات استعمال کر رہے ہیں، انشاء اللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، یہ تو ادا کرتے ہیں۔ اس کے معنی دیکھیں، اس کے معنی کی گہرائی و گہرائی میں پھر غور کریں۔ اس سے ایمان بھی بڑھے گا، اللہ سے تعلق بھی بڑھے گا، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہمارا جو زور پورا دار و مدار اس مادی دنیا کو سنوارنے میں ہے، یہ ہماری سب سے بڑی گمراہی ہے۔ ہمارا زور کہاں ہونا ہے؟ اللہ سے تعلق جوڑنے میں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے ہماری زندگی کو مکمل طور پر قرآن مجید کے سانچے میں ڈھال کر رکھا۔ اب ہم کو چاہیے کہ وہ سانچہ ہے ہمارے پاس، ہم اس سانچے میں داخل ہوں۔ ہم سانچے کے باہر رہ کر چراغ کی بات کرتے ہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ لہٰذا ان آیات میں، اس واقعے میں ایک اور عظمت یہ ہے کہ 4 واقعے آپ نے سماعت کیے: ذوالقرنین، موسیٰ و خضر، 2 دوستوں کا واقعہ، پھر اس کے بعد یہ چوتھا اصحاب کہف۔ یہ بڑی عظیم عظمت اور معجزہ ہے قرآن کا کہ ان واقعات کو، یہ چاروں واقعات کو
قرآن میں کسی اور مقام پر پروردگار عالم نے ریپیٹ نہیں کیا، یہ بس یہیں پر آئے ہیں. ایک بات. دوسری بات، اس واقعے کو مکمل تسلسل کے ساتھ بیان کر دیا، ادھر کچھ ادھر کچھ نہیں، بالکل ایک ساتھ مضمون کے طور پر بیان کر دیا. اب اس میں سب سے 5ویں بات جو مجھے کرنی ہے، انشاءاللہ آئندہ نشست میں کروں گا میں، کہ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ آیا ہے کہ فتنے دجال سے حفاظت کے لیے یہ سورہ مبارکہ سب سے اہم ہے. تو اب اس کا تعلق کس سے ہو گیا؟ دجال کے فتنے سے حفاظت کا. تو دجال کی حقیقت کیا ہے، دجال کا کیا تصور ہے، میں انشاءاللہ آئندہ نشست میں دجال پر آپ سے کلام کروں گا. اور آپ یہ بھی خیال ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ اس پورے سورے میں لفظ دجال کا ذکر نہیں ہے، نہ دجال کے بارے میں کوئی بات ہے، نہ بلکہ اس سورے میں پورے قرآن میں دجال کا ذکر نہیں ہے. یہ ایک اہم سوال ہے، آپ غور کریے. پوری دنیا انسانیت، میں صرف اسلام نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا انسانیت، یہود ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ، جتنے اہل کتاب ہے، سب مانتے ہیں خروج دجال کو، اور دجال کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. میرا ان سے معروضہ ہے جو بار بار اس بات پر مصر رہتے ہیں کہ قرآن میں ہوگا تو مانیں گے، قرآن میں جو نہیں مانیں گے. تو پھر دجال کا ذکر نہیں ہے، خروج دجال کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو معاذ اللہ نعوذ باللہ آپ کیا دجال کا انکار کر دیں گے؟ تو کہیں گے نہیں حدیث میں آیا ہے، وہ تو ہے، میں اتنا ڈر ہے اس کا، اتنا خوف ہے، ڈر کے مارے مانتے بیچارے کو. اور ہم بولتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کو مانو، تو بولتے ہیں نہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے. بس اتنا ہی کہنا تھا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.